تو جو ان سے بعد میں ہم نے کہی بھی ہے کہ اگر آپ یہ بات کریں تو ہمیں فوٹو بھیج سکتے ہیں، تو فوٹو بعد کے بھی ہو سکتے ہیں ان کے پاس، لیکن فوٹو بھیجنے کا طریقہ ہم نے انہیں بتا دیا کہ آپ پیچھے گاربیج کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے بڑا، آپ نے دور سے فوٹو لینا ہے اس کا، اور اپنے ہاتھ میں جنگ اخبار کا جو پیج ہے کرنٹ اس دن کا آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے ہاں کہ اور دور سے تصویر ہوگی، اور اس کے باوجود بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال whatever we possibly could do, I guess. یہ بتائیں کہ یہ ناظم ہے، کیا جو اسنیچنگ وغیرہ ہوتی ہے وہ ناظم کے ایریا میں ذمہ آتی ہے؟ اسنیچنگ وغیرہ ہوتی رہتی ہے، سیل فون وغیرہ چھوٹی موٹی واردات ہو جاتی ہیں، اس کا نہیں، یہ ملکی پیمانے کے آتا تو ہر ایک کے ذمہ ہے، وہاں تھانہ ہوتا ہے، تھانہ ان کے انڈر ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد ساری چیزیں، وہ تمام چیزیں ملک میں جس طرح یہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہیں، پھر ایم پی اے کے ہیں، پھر ایم این اے کے ہیں، پھر سینیٹرز ہیں، اور ہر جگہ یہ کہ پاکستان میں انوکھا نہیں ہے، یہاں بھی وہی سسٹم ہے کہ میئر جو ہے شہر کو چلا رہا ہوتا ہے، اس سے اوپر سینیٹرز جو ہے ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں، اس سے اور اوپر لوگ ہوتے ہیں، تو لیولز ہیں یہ اس کے. تو جو اسنیچنگ وغیرہ ہے یا دہشت گردی ہے، بے تحاشا مسائل سے بھرا ہوا ہے پاکستان، لیکن ایسا لگا آپ کو جیسے کہ انہوں نے 2 مسئلے بتا دیے، تو اس کا مطلب پاکستان میں 2 ہی مسئلے حل کر دیے جائیں، تو ایسا نہیں ہے. اب اگر پاکستان کی اگر بالکل حقیقی اگر تصویر اگر کوئی شخص سامنے رکھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بس ٹرمنل ہے بہت بڑا، جس کو کہ اس پہ بسیں آ رہی ہیں، بہت ساری خوبصورت بسیں آ رہی ہیں، اچھی بسیں ہیں، پینٹ ہوا ہے، پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں، بہت بڑا ٹرمنل ہے، لیکن اس کو اس خوبصورتی سے اس کی شیڈولنگ کرنے والے نے اس طرح سے بگاڑ دیا ہے کہ بس آتی ہے، پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوتی ہے کہ ایک جگہ لاہور جائے گی، یہاں سے اسلام آباد جائے گی، یہاں سے حیدرآباد جائے گی، یہاں سے بلوچستان جائے گی، لیکن شیڈولر نے اس ڈرائیور کو ایک ساز باز کے تحت اس طرح خراب کر دیا ہے کہ رات ہو رہی ہے، بس آئی اور لوگ اپنی منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں، بس آئی تو ڈرائیور نے کہا کہ اس پلیٹ فارم پہ ضرور کھڑی ہے، لیکن ابھی میں آپ پوچھ کے آتا ہوں کہ یہ کہاں جائے گی. تو یہ اس نظام کو پورے بگاڑا ہوا ہے، ایک مثال کے طور پہ کہ اسی، اور اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں بے تحاشا لوگوں کو کہ یہ کاروبار ہیں، وہ ڈیلیبریٹلی اس کو اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا. اچھا، جو لوگ پسنے والے لوگ ہیں وہ کبھی ایک بس میں گھس جاتے ہیں، اس کے بعد پتہ چلتا ہے نہیں یہ تو بلوچستان جائے گی، اسلام آباد کی پلیٹ فارم سے بلوچستان بس جا رہی ہے، اس کے بعد لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور آخر کار وہ باہر سے جو مطمئن نظر ہوتا ہے اس کو بگاڑنے کا، وہ وہاں سے بسیں حاصل کرتے ہیں. وہاں سے ٹرین کے سسٹم کو آپ کے یہاں اسی لیے خراب کیا جاتا ہے کہ جو پیرل بسیں چل رہی ہیں ہمارے یہاں، روڈ اور ٹرین لائن پیرل ہیں، دنیا میں کراس چلتی ہیں لیکن ہمارے یہاں پیرل ہیں، تو جان بوجھ کے خراب کیا جاتا ہے. یہ بھی اچھی چیز ہے کہ بسیں جا رہی ہیں، آج بسیں مل جاتی ہیں، وہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن ان میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ کرایوں کی لوگ بات کرتے ہیں کہ عید بقرعید کے درمیان موقعوں پر کرایہ جو ہے بے تحاشا آپ کو اسی طرح مطلب آئی تھی پہلے یاد ہے. رائٹ. اب پورا کا پورا آپ یہ دیکھیں کہ اس کو، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ ووٹر ہے جو بس میں دھکے کھا رہا ہے، اور یہ رات کو اس کو 8 بجے پہنچ جانا چاہیے تھا، 5 بجے سے 3 گھنٹے کا سفر کر کے اس کو حیدرآباد 8 بجے پہنچ جانا چاہیے تھا. یہ 4 بجے رات کو اگر پہنچے گا تب بھی یہ جس جگہ اس آواز کو اٹھانا چاہیے، جو رائٹ اس کا فورم ہے اس پر جا کر اس کو بات کرنی چاہیے، وہ بات کر رہا ہوتا ہے شادی بیاہ میں، میلاد میں، کسی دواخانے میں، جب وہ شیپ بنوا رہا ہوتا ہے یا بال کٹوا رہا ہوتا ہے، نائی سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا. حالانکہ اس کو یہ بات کرنی چاہیے الیکشن کے دوران، جو لوگ ووٹ مانگنے آئے ان سے کرنی چاہیے، اور یہ پرکھنا چاہیے اس کو کہ یہ اس میں اہلیت ہے، یہ وہ لوگ ہیں، تو جا کے نظام صحیح ہوتا ہے، اور اس کو ڈائریکشن دینے والے لیڈر ہوتے ہیں. یہ بتائیں آپ کہ کہاوتوں میں اس میں ہمیشہ جو ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت آپ کی جو مثالیں ہوتی ہیں اس میں آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. ابھی بتائیں کہ جو اسکیجولر وہ کون ہے اور مطلب ڈرائیور کون ہے. ہاں، مطلب اسکیجول جو بنانے والے، میں نے مثال دی جیسے، تو پورے کے پورے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں بیچارے تھوڑے سے، تو ان کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو بس پینٹ کی ہوئی ہے اچھی ہے، ڈرائیور اس کا اچھا ہے، یہ اچھے لوگ ہیں بیچارے، بہت تھوڑے سے ہیں. اور جو پاورفل لوگ ہیں وہ اس کے نظام کو اس خوبصورتی سے بگاڑتے ہیں
کہ باہر والوں کو تو سمجھ میں نہیں آتا، جن کی سمجھ میں اندر بیٹھے ہیں، جن کی سمجھ میں آتا ہے، وہ صرف آپ کو ڈیسک بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور واک آؤٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. صحیح. ہر دور میں وہ واک آؤٹ کرتے. ہمارے مسائل واک آؤٹ سے تو نہیں حل ہوتے. نہیں ہوتے. بالکل. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اور عثمان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس کوئی چیز ہے آپ ایکسپلین کریں گے؟ عثمان اسماعیل صاحب جیسے ہمیں پوری دنیا سے 10-12 افراد نے سپورٹ کیا ہے کہ کسی شکل میں جب ہم اب پاکستان میں باقاعدہ مطلب ہمارے پروگرام میں کوئی سچ بولتا ہے اور اس پر کوئی کیس ہوتا ہے، چاہے وہ صحافی ہو یا اور دوسرے کے ادارے بھی ہیں، دوسرے ادارے بھی ہیں اس میں، تو ان پر اگر کوئی کیس ہوتا ہے تو یہ لوگ سپورٹ کریں گے. اس میں عثمان اسماعیل صاحب انہوں نے بھی بھرپور تعاون کا اپنے یقین دلایا اور کہا ہے کہ جو بھی میرے ذمے جو بھی اس میں سے کیس کی رقم میں سے جو حصہ بنے گا وہ بالکل جو بھی آپ بتائیں گے میں اس کو آپ کو دوں گا. تو خیر یہ بات کی بات ہے، لیکن جیسے کہ لاسٹ انٹرویو میں ہمیں انہوں نے بتایا تھا کہ آصف علی زرداری یا گیلانی صاحب کے خلاف تو کوئی خبر چھپ سکتی ہے لیکن بینک کے خلاف نہیں چھپ سکتی. ہاں وہ کیا تھا وہ سمجھ میں نہیں آیا. ہاں تو وہی ایک چیز ہے کہ اگر آپ وہ بینک جو ہے یا کے پی ٹی ہے یا پی آئی اے ہے یا اور دوسرے ادارے ہیں، یہ وہ ایڈ ہوتا ہے جو دیتے ہیں. ایڈ خالی ہر شکل بہت سے گورنمنٹ کے بہت سارے ایڈ ہوتے ہیں، وہ انہیں روک لیتے ہیں. اور جرنلسٹ کے علاوہ ایک یونین ہے اخبار مالکان کی، جو بڑی خوبصورتی سے ان کا نام چینج کر کے کچھ اور رکھ لیا انہوں نے. تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کیونکہ وہ اپنے بزنس کو چلا رہے ہیں. تو میڈیا اگر گورنمنٹ نے آزاد کر دیا، نو ڈاؤٹ کہ پرویز مشرف کے دوران میڈیا کو بہت بڑی آزادی ملی، جو بات سچ ہے وہ کرنی چاہیے انسان کو. اور اس آزادی اگر وہ آزادی وہ شخص نہیں دیتا تو یہ شاید ہٹا بھی نہیں سکتے تھے اس کو. بہرحال اس کو رہنا تو نہیں چاہیے تھا چونکہ پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہی پورا ہونا چاہیے. لیکن کیا یہ میڈیا آزاد ہے؟ یہ میڈیا قطعی آزاد نہیں ہے. یہ برائب میڈیا، صحافی آزاد نہیں ہے، کیونکہ صحافی آزاد نہیں ہے. میڈیا itself is open but not the journalists. ہاں. Okay. All right. Let's play that small skit from or not a skit, it's a small interview I guess, or whatever you want to call it, from Usman Saab. سامعین، آج ہمارے ساتھ ہمارے ریڈیو پروگرام اسٹیج ہمارا سیاست تمہاری میں تشریف رکھتے ہیں عثمان آٹوز کے آنر جناب عثمان اسماعیل. ان کا تعاون ہمیں حاصل ہے اور دنیا میں 8 یا 9 افراد جو اور ہمیں تعاون جن کا حاصل ہے ان کی طرح عثمان صاحب کا بھی تعاون ہمیں حاصل ہے. یہ ہماری آرگنائزیشن کے چلنے والے پاکستان میں کسی پروگرام پر کوئی ادارہ کسی صحافی پر اگر کیس کرتا ہے تو اس کو ہم بات کر رہے اس کیس کو فائٹ کرائیں گے. اس میں عثمان اسماعیل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ آپ شامل ہو رہے ہیں؟ بالکل بالکل، میں آپ لوگوں کا پورا بھرپور ساتھ. تھینک یو ویری مچ عثمان صاحب. سامعین ہم یہ بہت مشکور ہیں کہ ہمیں اپنے تعاون کا بغیر، حالانکہ ان کے بزنس سے کوئی ہماری وجہ سے ان کے بزنس پر نہیں آ رہا، لیکن انہوں نے یہ ہمیں آفر دی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. عثمان صاحب اپنا خیال رکھیے گا. And that was Mr. Usman Ismail صاحب. اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں ہم لوگ اپنے سیکنڈ انٹرویو کی طرف، جو ہے خورشید تنویر صاحب کا. اور ہم لوگ ٹائم کم ہو رہا ہے بس، تو چلیں انٹرویو اسٹارٹ کرتے ہیں. اور ان کا تعارف آپ ذرا جلدی سے کرا دیں کہ یہ ڈان کے صحافی ہیں. اور ڈان چینل یا ڈان نیوز؟ ڈان نیوز. اچھا. اور یہ پاکستان جرنلسٹ کی جو یونین ہے اس کے سابق صدر بھی رہے ہیں. صحیح. پریس کلب کراچی کے صدر رہے ہیں. اوکے. اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں. بہت بے باک آدمی ہے. اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں انٹرویو کی طرف. چلیں سامعین، آج پاکستان کراچی سے ہمارے ساتھ لائن پر تشریف رکھتے ہیں خورشید تنویر صاحب. سینئر جرنلسٹ ہیں ڈان کے اور سابق صدر PNF UJ، سابق صدر کراچی پریس کلب. خورشید تنویر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورشید تنویر صاحب، آپ سے
سوال عرض ہے، ہر ادارے کو اپنے اچھے اور دیانتداری سے